اور جس شخصیت کا میں نے ابتدا میں ذکر نہیں کیا، محترم غلام نبی نوشہری صاحب، جو رونق محفل ہے اور جن کے سبب آج ہم جمع ہوئے ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے بارے میں بالتفصیل بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جماعت اسلامی نے کشمیریوں کے ساتھ وفاداری کی ہے، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو یا پاکستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو یا دنیا کے تمام ایوانوں میں ہو، جماعت اسلامی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے، بہت سی دوسری جماعتیں بھی ہیں، جو صرف انہوں نے الفاظ کی ادائیگی سے کشمیر کی تحریک کی حمایت نہیں کی، انہوں نے جانوں کا نذرانہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو جماعت کی صفوں میں نوجوان ہر عمر کے لوگ جو ہیں، انہوں نے نذرانہ شہادت پیش کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پوری جموں کشمیر کی قوم، اہل جموں کشمیر آپ کے ممنون احسان ہیں، اور جب تک یہ ریاست رہے گی، جب تک ہماری جدوجہد رہے گی، ہم جماعت اسلامی کے محسنین کو کبھی نہیں بھول سکیں۔ اسی سانس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سراج الحق صاحب کی قیادت جو ہے پورے پاکستان میں مثالی قیادت ہے۔ یہاں ایک پوری صف ہے سیاسی جماعتوں کی اور کئی رہنما ہیں، لیکن جس قسم کی پاکیزہ عداوت شخصیت آپ کی ہے ویسی ہمیں کم ملتی ہیں، اور اس وجہ سے میں جہاں بھی جس محفل میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی موجودگی میں نوجوانوں کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ اگر قائد کے لیے رول ماڈل تلاش کر رہے ہو تو سراج الحق کی شخصیت سے رجوع کرو۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کا ڈھانچہ جو ہے، جس میں ایک بہت صاف شفاف اسلامی اصولوں کے مطابق انتخابی عمل کے ذریعے قیادت کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کی پاکیزہ قیادت ملتی ہے۔ تو آج بھی جو ہے مجھ سے پہلے جو مقررین گزرے ہیں، ان میں ہم نے جناب سراج الحق صاحب کی یہ پرمغز اور عمیق مشاہدے والی جو ہے تقریر سنی، جس میں ولولہ اور جذبہ بھی تھا، اس میں گہری سوچ بھی تھی، اس میں ایفائے عہد بھی تھا۔ تو اس سے پھر ایک دفعہ ہمارے جو ہے جذبے جو ہیں بیدار ہوئے ہیں۔ تو راوی صاحب کو میں نے سنا، اور یقیناً میں نے جب میں داخل ہو رہا تھا قبر میں، تو اس وقت جو ہے میں نے ان کی چند باتیں سنی، تو وہ ہر محاذ پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے میرے بارے میں بھی شہادت دی، میں ان کے بارے میں شہادت دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مسائل موجود نہیں تھے وہاں جناب رشید ترابی صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے نئے دروازے کھولے۔ تو وہ پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ تحریک کشمیر کے حوالے سے ہو، یونائٹڈ کنگڈم میں ہو یا دوسری جگہوں پہ، تو میں بھی یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس جدوجہد میں بھی شریک تھا۔ غلام نبی نوشہری صاحب کی جو کتاب آج ہے قصہ نصف صدی کا، اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر سے متعلق، دوسرا جو ہے وہ غلام نبی نوشہری صاحب کی اپنا کردار، ان کا اپنا جو ہے شاندار ماضی، کس طریقے سے جدوجہد آزادی کشمیر میں ایک روشن ثابت قدم قائد کے حیثیت، روشن خیال ثابت قدم قائد کے حیثیت سے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی جھلکیاں جو ہے اس کتاب میں ملتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک سوانح بھی ہے، یہ خود نوشت سوانح حیات ہے۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ خاکہ نگاری کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے کشمیر کے سلسلے میں جدوجہد کی، وہ مقبوضہ جموں کشمیر سے ہوں، پاکستان سے ہوں یا آزاد کشمیر سے ہوں، انہوں نے ان کی خاکہ نگاری کی اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اور اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ تصاویر پہ ہے، ایسی نادر تصاویر جو پہلے آپ نے نہیں دیکھی۔ ان کی اول العزمی اور جواں ہمتی کا ذکر جو ہے وہ خود سراج صاحب نے کر دیا ہے کہ اس بیماری کے باوجود انہوں نے کس عزم اور حوصلے سے، ثابت قدمی سے یہ کتاب جو یہ اس کو لکھا ہے اور کس طریقے سے حروف کو منظم و مرتب کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔
اگر یہ چیزیں کہتے تو تاریخ کے صفحات سے ان کی یاداشت یا ان کے تاثرات معدوم ہو جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ہماری نہ صرف جو ہے تحریک آزادی جموں کشمیر کے اوپر بلکہ آنے والی نسلوں کے اوپر احسان عظیم کیا ہے. میں کچھ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت جامع تقریر جناب سراج الحق صاحب کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے باری صاحب جو ہے انہوں نے تجزیہ بھی کیا اور انہوں نے جو ہے دوبارہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اہداف کی بھی نشاندہی کی ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ میرا بعض اوقات شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گفتگو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ معمول ہیں، اور میں سب لوگوں کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ معمول کے حالات نہیں ہیں کہ کشمیر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک قوم مٹ رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ قوم نہیں رہی اور جسے ہم سرزمین کشمیر کہہ رہے ہیں وہ اس قوم کے ہاتھوں سے چھن رہی ہے. اور یہ اس صدی کا اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے، عالمی برادری کے لیے، بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سال ہے. اس سے بڑا المیہ جو ہے نہ ہم اس صدی میں دیکھیں گے نہ پچھلی صدی میں دیکھیں، کیونکہ کشمیر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھاپ بن کر پھول رہا ہے. میں مبالغے سے کام نہیں کیا. اور جدوجہد آزادی کشمیر میں شریک ہوا تھا صفحاتی محاذ پہ 90 کی دہائی سے. تو ہم دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم سے صفحاتی محاذ پہ جو ہے زمین چھینی جا رہی ہے، کس طریقے سے ہندوستان کا جو ہے غلبہ آڑے آ رہا. اب اس صورتحال بالکل بدل گئی، تو اس کے لیے حکمت عملی بھی بدلنی چاہیے. اب ہندوستان کی جو حکمت عملی تھی اس نے ہمیں ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے. لوگ جہاد کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، لوگ سفارتکاری میں بھی جو ہے وہ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سمجھوتے کریں. انہوں نے اصولوں کے اوپر مفادات کو مسلط کر دیا ہے. اور اصول کیا چیز ہوتی ہے؟ اصول جو ہے وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. ان کی بھی جو اصول جو ہے ان کا بھی جو ہے ایک سالڈ کانکریٹ امپیکٹ. تو اصول یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو مسلم و مقدم رہنا چاہیے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کی یہ خواہش کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، الحاق کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ریاست کا فطری حصہ ہے. اور اس کے لیے وہ سال ہر سال سے قربانیاں دیتے چلے آئے اور انہوں نے تقریباً 5 لاکھ جانیں گنوائیں. تو ان کی اس قربانیوں کے ان کے اس عہد کے ہم لوگ کسٹوڈینس، ہم لوگ پہرے دار. اور اگر پہرے میں کمی آئے تو صرف وہ بلیا میٹ نہیں ہوں پاکستان میں، میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو. پاکستان کو بھی خطرہ موجود. یہ میں نے کئی جگہوں پہ کہا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات مخدوش ہیں، بہت خطرناک ہیں. حالات کب مخدوش نہیں ہوئے؟ جب میں لوگوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ 1947 میں جب آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ بارود تھا، نہ کوئی ساز و سامان تھا، مہاراجہ جموں کشمیر نے ان کو نہتے کر دیا تھا. اس وقت ان کے پاس کون سا ساز و سامان تھا؟ انہوں نے جنگ لڑی اس خطے کو آزاد کرنا. اور 1989 سے لے کے اہل مقبوضہ کشمیر کے پاس کون سا ساز و سامان؟ خاص طور سے جب ہندوستان نے یہ باڑ کھینچ دی اور اس کے بعد کوئی نہ پار جا سکتا ہے، نہ کوئی اس طرف آ سکتا ہے، نہ کوئی اسلحہ کی سپلائی چین ہے. ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو، کشمیر کو سزا دے رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکمت عملی بدلنی چاہیے. اور اب یہ ہے کہ
اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کان میں آ کے امریکہ کو صلاح دیتا ہے یا کوئی دوسرا اور ملک آ کے صلاح دیتا ہے کہ آپ یہ حکمت عملی اختیار کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، تو ہمیں صرف ایک چیز سوچنی چاہیے کہ کیا کشمیر کا اور پاکستان کا مفاد جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیری بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، یا دور پار سے آئے ہوئے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے مفاد میں کیا چیز ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مطلب آپ قرون اولیٰ کی طرف چلے جائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کیسے ایک مٹھی بھر لوگوں نے جو ہے ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور ہم حضور اکرم کی امت اگر ہمارے حوصلے پست ہو جائے تو ہمارے پاس تو کوئی کسی قسم کا جو ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا چپ ہی نہیں رہتا جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے تشخص کی پہچان کروا سکیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی بیس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، یہ کوئی تجریدی بات میں نہیں کر رہا، میں ٹھوس بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنا قطب نما چھوڑ دیں، جب آپ جو ہے جو منزل آپ نے منتخب کی اس سے منحرف ہونا شروع ہو جائے، اس کی طرف جو ہے آپ قدم نہ اٹھائیں، تو پھر آپ خدا تعالیٰ سے بھی کیسے ہاتھ بلند کر کے کامیابی پا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک استعماری قوت ہندوستان، اس کی دہشت گرد فوجیں کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، اور ان کے ارادوں میں کسی قسم کی کوئی لفزش نہیں آئی۔ پہلے انہوں نے بائفرکیشن کی، پچھلے 6 سال سے وہ ٹرائبیفیشن کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے وطن میں محصور کیا ہوا ہے، چن چن کر نوجوانوں کو مار رہے ہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو انہوں نے غلام بنا دیا ہے، ایک نوآبادی بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس ظلم و ستم کو روکنا ہم پر فرض ہے۔ جو بین الاقوامی برادری کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بین الاقوامی برادری آپ کی مدد کو اس طریقے سے نہیں آئے جس طریقے سے اسے آنا چاہیے، جب خود یہاں لوگ جو ہے سست ہو جائے اور ان کے حوصلے پست ہو جائے، جب ان کی آواز جو ہے دنیا کے عواموں تک پہنچے ہی نہیں، تو وہ کس طریقے سے آپ کی مدد کو آئے گی۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بارہا یہ دہرایا ہے کہ یہاں جو ہے بہت سے بیشتر لوگ جو مقبوضہ کشمیر سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سراج الحق صاحب موجود ہیں، ان کے رفقائے کار موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اس وجہ سے بھی حل نہیں ہوا کہ آج تک جو سفارتکاری ہوئی وہ اقوام متحدہ میں ہوئی، یا دو طرفہ مذاکرات میں ہوئی، یا سورن سنگھ بھٹو کے مذاکرات ہوئے، یا ایوب خان اور نہرو کے مذاکرات ہوئی، لیاقت علی اور نہرو کے مذاکرات ہوئے، یا شملہ معاہدہ ہوا، یا تاشکند میں ملاقات ہوئی، یا لاہور اکورڈ ہوا۔ مجھے میز کی وہ جگہ بتا دیں جہاں کشمیر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا لبیک، جو بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے اس سے ہمیں اتفاق ہے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے، اور میں سمجھتا ہوں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے مطالبہ اس لیے بھی کیا پاکستان سے وفاداری اور محبت کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کو یہ نہیں کہ کشمیریوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے، حق کی برادریت کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ آواز بلند نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بدلے ہوئے حالات میں دلی میں اور اسلام آباد میں اگر میزیں سجائی جاتی ہیں مذاکراتی عمل کے لیے پس پردہ یا سب کے سامنے، تو وہاں ایک کرسی کشمیریوں کے لیے بھی رکھتی کشمیریوں کے لیے رکھ دی جائے تاکہ وہ اپنی آواز بلند کر سکے۔
یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ کشمیر اتنا الجھ چکا ہے, مسئلہ فلسطین اتنا الجھ چکا ہے, کیونکہ یہ ایک تہذیبی تصادم کا حصہ بن چکا ہے, اور اس میں بڑی بڑی قوتیں مسلط ہو گئی ہیں, بین الاقوامی قوتیں مسلط ہو گئی ہیں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ہندوستان, پاکستان اور کشمیر کو بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں سے ایک فریق جو ہے وہ مخلص نہیں ہے, اور وہ فریق ہے ہندوستان. وہ مخلص نہیں ہے, اس نے کشمیریوں کو محکوم و مغلوب تو کرنا ہے, اس نے کشمیریوں کو آزادی دی, اس نے جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دینا. تو ان حالات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی جنگ ہے, یہ بڑا جہاد ہے, یہ امت مسلمہ کا جہاد. جو شعر سراج الحق صاحب نے پڑھا جس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہوئی, مستقبل کو کس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. اسے جو ہے کچھ سفارتکاروں سے اور کچھ جو ہے باہر کے آئے ہوئے فوجی افسران سے بات ہوئی جن کا بیشتر تعلق مشرق وسطیٰ سے تھا. میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی بات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کشمیریوں کو کرنی چاہیے, پاکستان کو کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ کیا جب اس طریقے سے مسلمان منظم انداز میں مارے جاتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر فرض عائد نہیں ہوتا؟ اور پھر جو ہے اس میں چونکہ اور مغربی ممالک کے سفارتکار نہیں تھے, میں نے کہا کیا آپ کے اوپر بحیثیت انسان کے فرض نہیں عائد ہوتا کہ آپ کشمیر کے لیے جنگ کریں؟ کیا وہ اس قرآیاز کا اس کا حصہ نہیں ہے کشمیر؟ کیا آپ نے انہیں خارج کر دیا ہے یہاں سے؟ تو یہ کچھ میں نے ایسے کلمات کہے تقریر کے طور پر نہیں, بلکہ جو میرے اس وقت تاثرات ہیں مجموعی صورتحال کے حوالے سے میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے ایک بہت مدلل انداز میں تقریر کر سکتا ہے. میں آخری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سراج الحق صاحب نے جو ہے ہمیں حوصلہ دیا ہے, سہارا دیا ہے کہ سید علی گیلانی صاحب یا صحرائی صاحب یا دوسرے جو ہمارے قائدین یاسین ملک صاحب جو ہے گرفتار ہیں, دوسرے ہیں مسرت عالم بھاٹ صاحب, آسیہ ابراہیمی صاحبہ جو تہاڑ جیل میں ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہمارے ہیروز ہیں, یہ سارے کے سارے وہاں جیل میں موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے قیادت کے اس ظاہر خلا کو پور کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان قربانی دے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ قیادت ایک محور اور مرکز ہوتا ہے, اور آزادی کے سوتے وہیں سے ٹوٹتے ہیں. تو یہ جو بڑھتا ہوا خلا ہے اس کے لیے شعوری کوششیں کرنی چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے اسے پور کیا جائے گا تاکہ ہم متفق اور متحد ہو سکیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.